انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اپنے اس سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں انبیاء کرام کی مبارک زندگی کے اہم واقعات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آج کے سلسلے میں بھی شرکت کریں کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ حدیث پاک میں نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور کسی بھی عمل خیر کا ثواب اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا، لہٰذا جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ ہم نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ اس سلسلے میں شرکت کریں گے، حصول ثواب کے لیے، علم دین کے حصول کی نیت سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ سلسلے میں ہم نے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی، اور چونکہ انبیاء کرام کے واقعات میں اب دیگر انبیاء کرام کا ذکر ہم نے کیا، تو سب سے پیارے نبی اور سب سے اعلیٰ اور افضل، مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہستی، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو خاتم النبیین بھی ہیں، اول بھی ہے آخر بھی ہیں، جیسے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے میں ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی، جیسا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا۔ تو اب وہ نور جو تھا وہ پاک اور طیب اصلاب و ارحام سے منتقل ہوتا ہوا بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا۔ تو یوں آباء و اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آج ہم یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الى ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من سفاح الجاہلیت شیء۔ ارشاد فرمایا کہ میں نکاح سے ظاہر ہوا ہوں، میں ناجائز طریقہ سے ظاہر نہیں ہوا آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جب کہ میرے والد اور والدہ نے مجھے جنا، مجھے جاہلیت کے زمانے کی کسی غلط چیز نے نہیں چھوا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، امام طبرانی نے، امام بہقی نے، ابن عساکر نے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت نقل کی۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جبرائیل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجد افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولم اجد بنی ابن افضل من بنی ہاشم۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میں نے زمین کے مشارق اور مغارب کو کھنگالا اور اس میں نے آپ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، اور کسی باپ کے بیٹے بنی ہاشم سے مجھے اعلیٰ نظر نہیں آئے۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اس کلام کو پڑھتے ہوئے اب یہ حدیث پاک جب سامنے آئی تو اب اس کلام اعلیٰ حضرت کی اور زیادہ سمجھ آئی کہ سیدنا جبرائیل امین عرض کرتے آقا میں نے مشارق و مغارب کو دیکھا لیکن آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کی طرف اشارہ کر رہے کہ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آباء و اجداد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم حدیث پاک جس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، اور یہ وہ حدیث ہے جس امام مسلم نے صحیح مسلم شریف میں اور امام ترمذی نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا اور تصریح کی کہ یہ روایت صحیح ہے۔ ان واصلہ بن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کو چنا، واصطفیٰ کنانۃ من بنی اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو چنا، اور فرمایا واصطفیٰ من بنی کنانۃ قریشن، بنی کنانہ میں سے قریش کو چنا، واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، کہ قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ شریف ہے، جو سلسلہ نسب ہے، یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمینہ تک پاک اور طیب جو ہے وہ اصلاب و ارحام سے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہوئے نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بی بی آمینہ تک پہنچے۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تمام کے تمام ہر طرح کے کفر سے، شرک سے، بدکاری سے پاک رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی برکت سے انہیں افضلیت عطا کی، انہیں اپنی جو ہے وہ قوم قبیلے میں ان کو چن لیا، جن کی جو ہے وہ قسمت میں یہ نور کا چمکنا تھا، جن کی قسمت میں اس نور کی برکتیں تھیں، وہ اپنے دور کے حسین و جمیل اور نورانیت والے اور برکتوں والے کہلاتے تھے، جس کا تفاسیر میں اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی نورانیت اور حسن کا، اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے وہ نور مختلف جو ہے وہ پاک اور طیب لوگوں سے منتقل ہوتے ہوئے جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے، بہت زیادہ خوبصورت تھے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو تھے حضرت ہاشم، ان کو بھی اپنی قوم میں بہت کمال حاصل تھا۔ حضرت ہاشم جو تھے یہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اور ایک دفعہ قحط سالی کے باعث شدید فاقہ تک نوبت پہنچ گئی،
وہ کئی روز تک لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ میسر نہ آتا۔ ہاشم مکہ سے شام گئے، وہاں سے آٹا اور کنک خریدا، اور حج کے ایام میں لدے ہوئے اونٹوں کے ساتھ واپس مکہ آئے۔ روٹیاں پکائی گئیں، اونٹ قطار در قطار ذبح ہوتے رہے، ان کے گوشت کو پکایا گیا، سالن کے شوربے میں روٹیاں کوٹ کوٹ کر ڈالی گئیں اور ثرید بنایا گیا، تمام لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا گیا اور سب کو کھانے کی دعوت دی گئی، سب نے خوب کھانا کھایا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ کو ہاشم کہا جانے لگا۔ ہاشم کا معنی ہے روٹیاں توڑ توڑ کر شوربے میں ملانے والا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ آپ مسافروں کو سوار کیا کرتے تھے، لوگوں کے مالی حقوق اپنی جیب سے ادا کرتے، اور اللہ کے رسول کا نور آپ کے چہرہ پر ذو فشاں رہتا تھا۔ حضرت ہاشم جو تھے حضرت عبد المطلب کے والد، یہ اس قدر خوبصورت تھے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ان کا چہرہ چمکتا رہتا تھا۔ جو آدمی آپ کی زیارت کر لیتا وہ آپ کے ہاتھ چوم لیتا، جب بھی آپ کسی چیز کے پاس سے گزرتے وہ سجدہ میں گر جاتی۔ آپ کی سخاوت بطور ضرب المثل عرب میں مشہور تھی۔ وہ پہلے شخص جنہوں نے قریش کے 2 سفروں کا آغاز کیا، ایک تجارتی سفر سردیوں میں، دوسرا تجارتی سفر گرمیوں میں۔ حضرت ہاشم جو تھے یہ جب ذی الحج کا چاند دیکھتے، ذی الحج کا چاند نظر آ جاتا تو صبح سویرے حرم میں تشریف لاتے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے اور خطبہ ارشاد فرماتے، اے گروہ قریش، تم عرب کے سردار ہو، تمہارے چہرے بڑے حسین ہیں، تم زیرک اور دانش مند ہو۔ اے گروہ قریش، تم اللہ کے گھر کے پڑوسی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا متولی ہونے کی عزت عطا فرمائی ہے اور اس کا ہمسایہ بننے کی خصوصیت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے والے اور اس کا ادب و احترام کرنے والے ابھی آئیں گے اور وہ اس کے مہمان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی عزت و تکریم کرنے کے تم زیادہ حقدار ہو، پس تم اس کے مہمانوں اور اس کے گھر کے زائرین کی عزت کرو۔ اس گھر کے رب کی قسم، اگر میرے پاس اتنا سرمایہ ہوتا تو میں خود ہی یہ سارا بوجھ اٹھاتا۔ میں اپنے پاکیزہ اور حلال مال سے اس مقصد کے لیے کچھ حصہ نکالوں گا، ایسا مال جس کے حاصل کرنے میں نہ قطع رحمی کی گئی ہے اور نہ ظلم روا رکھا گیا ہے اور نہ اس میں کچھ حرام داخل ہے۔ میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو چاہے اس نیک مقصد کے لیے مالی تعاون کرے، کوئی آدمی ایسا مال نہ دے جو پاکیزہ نہ ہو، جس کے حصول میں کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو اور کسی سے زبردستی چھینا گیا ہو۔ اہل مکہ حضرت ہاشم کی اس دعوت کو جائے وہ خوشی خوشی قبول کرتے اور بڑھ چڑھ کر مالی تعاون کرتے۔ یہ سب چیزیں دار الندوہ میں جمع کر دی جاتی۔ حضرت ہاشم کا ایک خطبہ جو فصاحت و بلاغت کے علاوہ حکیمانہ اقوال کا ایک مرقع زیبا ہے۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ایثار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے گھر کے مہمانوں کی خدمت، ان کی خیر خواہی، اس کے لیے ابھارتے، ترغیب دلاتے اور کہتے کہ جتنے جو ہے وہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں ان سب کا خرچ میں اکیلا ہی کرتا اگر میرے پاس اتنا مال ہو۔ لوگوں کو ترغیب دلاتے، اپنا مال بھی شامل کرتے، لوگ اس میں شامل کرتے، اور پھر یہ لوگ جو ہے وہ حاجیوں کی جو ہے وہ آتے تھے جو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، جو ذی الحج کے مہینے میں دور دراز سے سفر کر کے ان کی خیر خواہی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے عظیم الشان کارناموں کی وجہ سے اور خصائل حمیدہ کے باعث ساری قوم کی آنکھوں کے تارے، سارے عرب کے لیے وجہ نازش تھے۔ ایک جلیل القدر باپ کے بیٹے تھے، تاریخ عالم کا رخ پھیر دینے کی صلاحیتوں سے مالا مال 10 بیٹوں کے باپ تھے۔ ایک روز آپ حتیم میں تشریف فرما تھے اور آپ کے 10 بیٹے شیروں کی طرح آپ کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے۔ ایک اعرابی وہاں سے گزرا، یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی مملکت بنانا پسند کرتا ہے تو اس کے قیام کے لیے اس قسم کے جوان مرد پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کا حلیہ بیان کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عبد المطلب کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھیں
اور آپ کے خد و خال سے خیر و برکت کے آثار نمایاں ہوتے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو سرکشی اور ظلم سے منع کرتے تھے، مکارم اخلاق کو اپنانے کی انہیں ترغیب دیتے تھے اور گھٹیا کاموں سے انہیں روکتے تھے۔ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی تھی۔ آپ نے اپنے اوپر شراب کو حرام کر دیا تھا۔ وہ پہلے شخص ہیں جو غار حرا میں جا کر مصروف عبادت ہوا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کا چاند دیکھتے، حرا میں تشریف لے جاتے، مسکینوں کو کھانا کھلاتے۔ آپ کے دسترخوان سے پرندوں اور وحشی درندوں کے لیے بھی خوراک مہیا کی جاتی تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے خالص کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ قریش کو جب قحط کی مصیبت گھیر لیتی تو وہ حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے بارش طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے موسلادھار بارش برساتا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو 10 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آئندہ سلسلے میں ہم یہ انشاءاللہ تعالیٰ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کی طرف منتقل ہونے کے واقعات کو انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔